حضرت حمزہ کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب ہے. پہلے حمزہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں. یمن کے کاہن نے یہ کہا تھا عبد المطلب سے کہ آپ بھی اپنے مناف کی اولاد ہیں اور ایک دوسرے اپنے مناف کی اولاد جب اس اپنے مناف کی اولاد سے ملے گی تو نبی آخر الزمان پیدا ہو. تو عبد المطلب نے آنے کے بعد اس دوسرے اپنے مناف کے، یہ عبد المطلب بھی تو اپنے مناف کے پوتے تھے نا، ایک اور اپنے مناف قریشی ہے، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام وہب تھا اور ایک کا نام وہیب تھا. تو وہب کی بیٹی آمنہ تھی اور وہیب کی بیٹی حالہ تھی. آمنہ سے اپنے بیٹے عبداللہ کا نکاح کر دیا اور حالہ سے خود نکاح کر دیا. لیکن کتنا اچھا زمانہ تھا، باپ بیٹا ایک ہی دن نکاح کر. تو کہا کہ دونوں سے، کیونکہ اس نے یہ کہا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے گھر پیدا ہو گئے، آپ کے بیٹے گھر پیدا ہو گئے، آپ کے پوتے گھر پیدا. اس نے کہا کہ یہ سب اپنے مناف کی نسل میں سے ہوگا باپ کی طرف سے، اور ایک اور اپنے مناف کی پوتی یا اس کی نسل میں سے ہوگا ماں کی طرف سے. تو وہ آئے ہم دونوں نکاح کر لی، آمنہ اور حالہ، ایک آمنہ بنت وہب اور حالہ بنت وہیب. اچھا، تو اس پر یہ دونوں شادیاں ہو گئیں. پہلے عبد المطلب کے حمزہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد بیٹے کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حمزہ اور حضور ہم عمر بھی تھے اور آپس کے اندر ایک طرح سے خالہ زاد بھائی بھی تھا اور رضائی رشتہ بھی تھا. ایک سویبہ کا بھی دونوں نے بھی تھا، کئی چچا بھی تھے، خالہ زاد بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے اور دوست بھی تھے. حضرت صاحب کا آپ دیکھیں گے تو اسلام لانے سے پہلے نبوت کا اعلان تو ہوا، لیکن اسلام لانے میں حمزہ کو رول نظر نہیں آتا، نہ دشمنی میں نہ دوستی. یہ نہیں آپ کو نظر آتا کہ حمزہ نے مخالفت کی، تکلیف سب کو نظر آتا ہے، کافر کو نظر آتا ہے، اور دوستی میں بھی نہیں نظر آتا. اس سے حمزہ کی سیرت جو لوگوں نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حمزہ بس ایک وہ تھے شکار کے شوقین تھے. صبح سویرے نکل جایا کرتے تھے اپنے گھوڑے اور چیزیں لے کر، شام کو واپس آتے تھے. یہ قریش، یہ مکہ میں جو کچھ چل رہا تھا اس سے تعلق سے. ایک دن ایسے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا مکہ کے باہر سے آ رہے تھے، مکہ کی طرف مظفر. ابو جہل وہاں نکل رہا ہے. ابو جہل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انتہائی بدتمیزی کا مظاہرہ کیا. بعض روایات کے مطابق ہاتھ بھی اٹھایا اور بڑی غلیظ گالیاں دی. اس منظر کو عبداللہ ابن جدعان کی لونڈی دیکھ رہی تھی، اور وہ لونڈی تھی، کچھ کر تو سکتی نہیں تھی، لیکن اس کو شدید تکلیف ہوئی. خاص طور پر کہتی ہے حضور کے صبر کے اوپر مجھے بہت بہت. میں ایک بار بتاؤں، نبیوں میں حدیث کے مطابق ایک نبی کے اندر 40 مردوں سے زیادہ تھا، ایک دوسری روایت کے مطابق 100 مردوں سے زیادہ تھا. اکیلا تھا ابو جہل. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس طاقت سے کام لے کر اس کے گردن کے اوپر ہاتھ بھی رکھتے نا تو اس کا کام تمام ہو سکتا. لیکن انبیاء، یہ جو اللہ کی طرف سے خصوصی قوتیں ملی ہوتی ہیں، اس کو لوگ کے خلاف استعمال نہیں کرتے. تو آپ اکثر آپ خاموش ہیں، اور ابو جہل نے آپ کو بہت برا بھلا کہا اور اس لونڈی کو شدید تکلیف ہوئی، اور یہ بے بسی کے ساتھ کھڑی تھی کہ دیکھو کہہ کر چلا گیا. اچانک اس نے دیکھا کہ سامنے سے حمزہ شکار کر رہا ہے، کمان ہاتھ میں، تیر ہاتھ میں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے. یہ گئی اور اسے جا کر حمزہ کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور حمزہ کو سخت حیرت دلائی. کہتے کہ تم شکار کر رہے ہو، ادھر تمہارے بھتیجے کے ساتھ لوگ کیا کر رہے ہیں. اور پھر وہ جو گالیاں ناشائستہ ترین کلمات ابو جہل نے کہے تھے وہ سارے اس لونڈی نے دوہرا دی. آج یہ باتیں تمہارے بھتیجے کو کی ہے ابو جہل نے، اور جو ہاتھ اٹھایا تھا اس کا ذکر بھی کرے. حضرت حمزہ تو تھے مزاج کے ایسے بالکل بھڑک گئے، کہنے لگے کہاں گیا وہ بدبخت، ادھر سے نکل. اٹھا کے بیت اللہ کی طرف گئے. حضرت حمزہ پیچھے گئے اور بیت اللہ میں دیکھا تو وہ اپنا یہ کارنامہ باقیوں کو بیان کر رہا اور سارے ہنس رہے کہ میں نے آج یہ کیا. اور بھی حمزہ کو غصہ، کمان اٹھائی اور سیدھے ابو جہل کے سر پہ پڑے، اور اٹھا کے جو اپنی کمان ابو جہل کے سر پہ ماری
اس کا سر پھٹ خون نکلنے لگا. اور پھر ایک ان کو بڑی غلیظ گالی دی حضرت حمزہ نے جو سیرت کتابوں میں لکھی ہے، ان کو آپ دیکھ لیجیے، اور کہا کہ تم نے آج میرے بھتیجے کے اوپر تم نے ہاتھ اٹھایا اور تم نے ان کو گالیاں دی، تو اے فلانے 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 تمہیں پتا نہیں کہ میں بھی اس کے دین پر آ گیا. تو یہ جب کہا تو اچھا ہاتھ چونکہ اٹھایا حضرت حمزہ نے، ابو جہل قبیلہ بنو مخزوم کا قریش کی ذیلی شاخ ہے، اس کا بڑا سردار تھا، بڑا معزز آدمی تھا. تو وہ جو بنو مخزوم بیٹھے تھے آس پاس اٹھ کے حمزہ کے ہاتھ اٹھانا. بنو مخزوم کو آتا ہوا دیکھ کر حمزہ کی جانب بڑھتا دیکھ کر بنو ہاشم اٹھ رہا ہے، حمزہ کا جو شاخ کی قریش کی. اب ایسی عجیب سی سچویشن پیدا ہو گئی کہ ادھر سے بنو ہاشم آ گئے، ادھر سے بنو مخزوم آ گئے. ادھر حضرت حمزہ نے کہا کہ میں اس کے دین پر ہوں. تو ابو جہل کہنے لگا کہ وہ اپنے لوگوں سے بنو مخزوم سے کہتا ہے کہ آپ لوگ بیٹھ جاؤ، اور اس لیے بیٹھ جاؤ کہ میں نے بات نہیں صحیح نہیں، تجھے نہیں کرنا چاہیے. میں نے حمزہ کے بھتیجے کو برا کر لگا ہے، تو اس سے بدلا لینے ٹھیک ہے. مطلب لوگوں پہ بٹھا رہے، لوگ بیٹھ کر ہاشم کے پیچھے چلے گئے. ابو جہل کو اصل تشویش اس جملے سے ہوئی تھی جو حمزہ نے کہا کہ اس کو دین پر آ. اس نے کہا پتہ نہیں غصے اور جوش میں ویسے ہی کہا یا حقیقت ہے. اس سے لوگ معاملہ فوراً جلدی ٹھنڈا کیا کرتے سے کہتا ہے حمزہ یہ جو تم نے کہا کہ میں اس کے دین کو ویسے ہی کہا تھا اس سے کیا نہیں. تو حمزہ نے کہا نہیں میں نے صحیح کہا، میں واقعی اس کو سوچ سمجھ کر کہا. بہت پریشان ہوا ابو جہل. حمزہ واپس آ گیا، کہتا میں سوچتا رہا یہ جو میں نے کہا ہے کیا کہا ہے. میرا تمہیں رات میں سامنے آنے کا تھا ہی، میں ویسے بھتیجے کا بدلہ لینے گیا تھا. وہ تو وہاں ابو جہل کا روڈ ڈالنے میں کہہ دیا. تو کہتے ہیں میں اس کے بعد 10 دن میں جاؤ حضور کے پاس گئے، کوئی دار رقم حضور سے کہا کہ بھتیجے تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، میں نے تمہارا بدلہ لیا. میں نے آج ابو جہل کے ساتھ جو کیا وہ سارا بتا دیا. حضور نے فرمایا کہ چچا میری آنکھ کس سے ٹھنڈی نہیں تھی. کس چیز سے ٹھنڈی؟ کہا میری آنکھ تو آپ کے ایمان سے ٹھنڈی. اس کا تو اگر سے چھٹی ہوتی ہے تو میں اللہ پر ایمان لا الہ الا اللہ رسول اللہ. یہ خوشی تو آپ کو ملی جو ملی، اس دن آپ اتنے خوش تھے اس بات میں. آپ کے پہلے چچا ایمان لائے دیکھا گیا. اس کے بعد ایک ہی اور رائے پاس لائے گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ حمزہ کے اسلام سے تقویت ملی، اور دوسری تقویت جو ملی وہ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام سے ملی، جو اس بات ہے کہ ٹھیک 3 دن کے بعد